السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو ہماری درسگاہوں میں پائی جانے والی غلامی کی کچھ نشانیاں جو کہ کلونیلزم کے سمبلز کہلائے جاتے ہیں، وہ ابھی تک جو موجود ہیں میں ان کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیسیکلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور بلکہ ہماری کتابوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم 1947 میں آزاد ہوئے، لیکن جو غلامی جو کلونیل پاورز ہیں وہ اپنی غلامی کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتی اپنی غلاموں کو، تو انہوں نے کچھ سمبلز اپنے رکھے ہوئے ہیں ابھی تک جو ہمیں ان کی غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں جو کہ میں گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا بہت عرصے سے، جو کہ موقع بھی ہے، اور اب ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا شروع ہوئی ہے، اور میں نے جو پچھلی 2-3 ویڈیوز ڈالی ہیں اس میں کافی زیادہ فرسٹریشن نظر آئی ہے، تو میں نے سوچا کہ آئیڈینٹیفائی کر دوں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر دوں، باقی جو لوگ سوچتے ہیں وہ سوچتے رہیں۔ تو میں درسگاہوں سے مراد میری یہ ہے کہ جو ہمارے سکولز اینڈ کالجز ہیں، میں مدرسوں کو اس میں شامل نہیں کروں گا کیونکہ مدرسوں کا ڈیٹا میرے پاس موجود نہیں ہے، جو مذہبی مدرسے ہیں، مدارس جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ان کا میرے پاس اتنا کمپریہنسو ڈیٹا نہیں ہے، لیکن جو اسکول کالجز ہیں، چونکہ میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں، میں ابھی بھی اٹیچ ہوں، تو ان کا مجھے پتہ ہے۔ پھر جو ہماری سروسز اکیڈمیز ہیں جس میں سپیریئر سروسز کو بھی ہم شامل کر لیں، ہم ملٹری ٹریننگ اکیڈمیز کو شامل کر لیں، پروفیشنل ٹریننگ جو ہائر لیول پہ جو مینیجرز کو یا بہت ہائی لیول کے جو سی ای اوز کو ٹریننگ کرتے ہیں ان اکیڈمیز کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان کو بھی درسگاہوں میں آپ شامل کریں، اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جو گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگریز دیتی ہیں، ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کا ذکر کر لیں۔ تو یہ 4 بنتے ہیں: اسکول، کالج، آپ کے جو سروسز اکیڈمیز ہو گئیں، آپ کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس آ گئے، اور آپ کے ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آ گئے۔ تو یہ 4 درسگاہیں میری جو آج کی ویڈیو ہے ان چاروں میں پائی جانے والی غلامی کی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ اچھا، میں نے تقریباً 4 جو ہیں وہ غلامی کی نشانیاں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو بہت بڑی ہیں اور جو بہت ڈیپ روٹڈ ہیں اگر ہم ان کو غور کریں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کریکلم۔ اب جو کریکلم پڑھایا جا رہا ہے ان چاروں جو میں نے درسگاہیں آپ کو بتائی ہیں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، ان چاروں میں جو ہماری نشانی، وہ تو ٹوٹلی جو کریکلم پڑھایا جاتا ہے وہ موسٹلی میں کہہ رہا ہوں، موسٹلی کا مطلب میں 100% نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن آپ کہہ لیں کہ 90% وہ ویسٹرن کریکلم ہے، ویسٹرن چیزیں۔ اچھا، اس میں کافی زیادہ ہمارے جو سکولز، وہ والے سکولز، ان میں آلموسٹ 100% ہی ہے ویسٹرن کلچر، وہ ہے جو او لیول، اے لیولز، اور جو انگلش میڈیم کا جو ٹھپا لگایا ہوا ہے جنہوں نے، اور جو اسپیشلی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، پیئرسن اور اس طرح کے جو انٹرنیشنل جو ویسٹرن پبلشرز ہیں، ان کی جو بکس وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بیچلرز کی جو ڈگری ہو رہی ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں، بہت ساری، جب میں موسٹ کہتا ہوں تو نیئر ٹو 100%، کہ وہاں پہ اردو لینگویج پڑھائی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اس پہ لینگویج پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن جو پڑھائی جا رہی ہیں اس میں جو ایگزامپلز ہیں، جو ہمارے کوئی بھی آپ کہہ لیں، اسٹیم کی کہہ لیں یا سوشل سائنسز کی کہہ لیں، مینجمنٹ کی کہہ لیں، کسی طرح کی جو ڈگریز کرائی جا رہی ہیں یا کسی طرح کی جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، بکس پڑھائی جا رہی ہیں، ان میں جو ایگزامپلز ہیں وہ ساری انگلش ہیں۔ مثلا اس میں جو شہر کے تذکرے ملیں گے آپ کو، ویسٹرن شہروں کے تذکرے ملیں گے، لنڈن کی ایگزامپلز ملیں گی، نیو یارک کی ملیں گی، گوروں کے نام ملیں گے، اور ایسے ایسے نام ملیں گے جو آپ سے پروناؤنس بھی نہیں ہو سکتے، بڑی مشکل سے آپ پروننسیشن ان کی کرتے ہیں، اور کچھ کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑی عجیب سی تکلیف دہ بات ہے۔ میری ایک دفعہ جو تھی، مجھے موقع ملا اس طرح کریکلم کمیٹی میں بات کرنے کا، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس یا پیئرسن یا جو اس طرح کے بڑے جو پبلشر ہیں جن کی بکس بہت زیادہ ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں انسٹیٹیوٹس میں، ان سے ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں، ہم ان سے گزارش کیا، اگر گورنمنٹ چاہے تو آرڈر لگا سکتی ہے کہ وہ جو پاکستان میں جو بکس دے رہے ہیں ان میں وہ پاکستانی ایگزامپلز یوز کیا کریں۔
پاکستانی بندوں کے نام لیا کریں بجائے پیٹر اسمتھ اور اس طرح کے جو ڈیوڈ اور جو رونالڈو جیسے مطلب نام لینے کے بجائے اگر وہ یہاں پہ شاکر، عبداللہ، محمد، باقر، اس طرح کے جو نام ہیں اگر وہ نام اس میں ڈال دیں اور شہروں کے بجائے نیو یارک، لنڈن اور اس طرح کے ناموں کے بجائے اگر وہ لاہور ڈال دیں، کراچی ڈال دیں، اسلام آباد ڈال دیں، راولپنڈی ڈال دیں، فیصل آباد، سیالکوٹ، تو کیا ہی اچھا ہو. اور وہ کر سکتے ہیں، مطلب اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو آبادی ہے 24 کروڑ ایک اندازے کے مطابق 24 کروڑ آبادی بہت بڑی آبادی ہے. میں اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ جو فرانس کی ٹوٹل آبادی ہے اتنے تو ہمارے صبح بچے اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح انگلینڈ کی جتنی آبادی ہے اتنے ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں. تو یہ جو ویسٹرن انہوں نے ایک چھاپ لگائی ہوئی ہے جو اپنے غلامی کی نشانیاں، ٹھیک ہے، یہاں پہ چھوڑی ہوئی ہیں جو کہ پرپیچویٹ کرتی ہیں ہمارے جو کوگنیٹو بیہیویئر کو لگاتار ہٹ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں تم غلام ہو، تم غلام ہو، تم غلام ہو. تو یہ جو غلامی کی نشانیاں یہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے آزادی نہیں دلا سکیں 47 میں. یہ ہمارا ایلوژن ہے کہ ہم 47 میں آزاد ہو چکے ہیں، ہم ذہنی طور پہ ادھر ہی ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا کریکولم کی بات. اب آتے ہیں لینگویج میں، جو سب سے بڑا ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی کنٹری کے ساتھ، آپ کی لینڈ کے ساتھ، آپ کی قوم کے ساتھ. بیسیکلی قوم ابھی تک ہم قوم بن نہیں سکے، نیشن ان میکنگ ہے. وہ نیشن سٹیٹ کا جو آئیڈیا تھا نا، وہ بھی ون نیشن ان اے اسٹیٹ، وہ ہم ون نیشن ابھی تک بن نہیں پائے. مطلب ابھی تک اس کے ٹھیک ہے ہمیں چلیں ٹائم بھی اتنا نہیں لگا، لیکن ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. ون نیشن ان اے اسٹیٹ، یعنی ون نیشن ون اسٹیٹ. تو ابھی جو ہماری اسٹیٹ تو ایک ہے لیکن نیشن ون ہم بنا نہیں سکے. یعنی کہ ہم ہر وقت اسی سوچ میں گئے کہیں ہمارا ملک ٹوٹ نہ جائے، فردر ٹوٹ نہ جائے. ایک دفعہ تو ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. تو اس طریقے سے ہم ہر وقت اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. تو ہم نے کبھی بھی نیشن میکنگ پہ، نیشن بلڈنگ پہ اتنا کام نہیں کیا. ہم صرف جو پولیٹیکل ریولری میں پڑے ہوتے ہیں اور پولیٹیکل رفٹ، اس وقت پولیٹیکل ڈیوائڈ اتنی آگے چلی گئی ہے کہ خاندان کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ نیشن میکنگ تو نہ ہوئی. تو یہ جو نیشن آپ کہہ لیں جو میکنگ والی کام ہو چکا تھا، تھوڑا بہت جو ہوا تھا، اس کو بھی ہم ڈسٹرائے کرنے پہ آپ کہہ رہے ہیں تلے ہوئے ہیں. تو جو لینگویج ہوتی ہے نا، وہ برج ہوتی ہے. وہ فار ایگزامپل میں اکثر ایگزامپل دیا کرتا ہوں، باہر میرا کافی وقت گزرا ہے تو باہر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ انگلش بولتے ہیں. اب وہ انگلش تو بولتے ہیں لیکن جب ان کے بچے اپنے دادا دادی بیک ان پاکستان یا چاچا چاچی یا اپنے کزنوں کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں تو جب وہ ان سے اردو نہیں بولی جاتی، ان سے یہاں کی پشتو، پٹھواری، پنجابی، سرائکی کچھ بھی اب وہ بولی نہیں جاتی، تو وہ اپنے کزنز کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں کر پاتے. اور جب وہ وزٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ ان کے پیرنٹس لے آتے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ لے کے آتے ہیں، زبردستی لے آتے ہیں، تو بجائے انجوائے کرنے کے وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی لینگویج نہیں بول سکتے. تو جو لینگویج ہوتا ہے وہ برج ہوتا ہے آپ کے کلچر کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کی لینڈ کے ساتھ. تو ہم جو ان درس گاہوں میں جو زبان بول رہے ہیں، کیا وہ ہماری اپنی زبان ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہم انگلش بولتے ہیں موسٹلی. آپ دیکھ لیں اسکولز کالجز میں انگلش میڈیم، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا ایک کلاس سسٹم بن چکا ہے کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، انگلش بولتا ہے. او جی انگلش، وہ بچہ جو ہے وہ میری بھی انگلش کی تصحیح کر رہا تھا. بڑے فخر سے پیرنٹس آپ کو بتاتے ہوئے ملیں گے کہ بچے نے جو ہے نا میری بھی انگلش صحیح کی ہے. وہ پڑھا لکھا بڑا بندہ جو ہے نا وہ اپنی فخریہ انداز میں آپ کو بتائے گا. آپ جو او لیول اے لیول کرنے والے اسکولز کالجز ہیں وہ تو ٹوٹلی بالکل اسی پہ چلے گئے اور اس میں وہ اردو بھی نہیں پڑھاتے. اور سروسز اکیڈمیز کی بات ہی چھوڑ دیں کہ وہاں پہ تو بولی انگلش جاتی ہے. مثلاً آپ اردو کی لینگویج، اردو کا کوئی لفظ بولیں گے تو وہ آپ کی توہین کے زمرے میں آئے گا. وہ آپ کی کلاس سسٹم کو بہت نیچے گرا دے گا اگر آپ انگلش اردو کا کوئی لفظ بولیں گے یا اپنی کوئی مادری زبان بول دیں گے. تو سپیریئر اکیڈمیز، سروسز اکیڈمیز میں یہی حال ہے. ملٹری اکیڈمیز میں آپ دیکھ لیں، آپ انگلش بولتے ہیں، آفیسرز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں انگلش میں بات کرتے ہیں، اردو میں بات نہیں کرتے. ہماری جو عدلیہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں آج کل سارا کچھ لائیو جا رہا ہے سپریم کورٹ کا، ٹوٹلی انگلش میں بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے. اور ہم بڑے اچھے طریقے سے، اور اگر آپ کسی سے اردو میں بات کریں گے اس کو وہ کہے گا جی مجھے اردو میں آتا ہی نہیں، مطلب اس لفظ کے بدلے میں اردو کا لفظ ہی نہیں آتا. میں نے اپنی کلاس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک کافی ٹائم پہلے میں ایک یونیورسٹی میں بیچلرز کی ایک کلاس میں تھا جس میں کچھ ماسٹرز کے بھی اسٹوڈنٹس تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اردو میں گنتی آتی ہے، نمبرز؟ تو صرف 3 لوگ تھے جنہوں نے کلیم کیا جی کہ ان کو اردو میں گنتی آتی ہے. میں کہا چلو ٹھیک ہے آپ کا بھی ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ان تینوں کے سامنے میں نے کچھ الفاظ لکھے، مثلا ان سے لکھے کہ 69، 79، 89 اور 99. میں نے کہا یہ 4 الفاظ اگر آپ بول دو تو میں مان جاؤں گا، میں سمجھوں گا کہ آپ اردو بول سکتے ہیں یا گنتی آتی ہے آپ کو. ان میں سے ایک بچے نے 3 الفاظ صحیح بولے، باقی سارے بچوں نے غلط بولے. ٹھیک ہے، اور اس نے بھی ایک لفظ غلط بولا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں جی کہ اگر اردو میں پیرنٹس ان کو بول دینا کہ اتنے پیسے یا اتنے کی یہ چیز یا اتنے، وہ کہیں گے کہ مجھے جو ہے وہ آپ انگلش میں بتائیں، مجھے اردو میں سمجھ نہیں آتی. اور پیرنٹس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اس سلسلے میں. پیرنٹس کہتے ہیں دیٹس اوکے، مطلب ہمارا بچہ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، وہ ویسٹرن زبان سیکھ رہا ہے، اور اردو کی اسے کیا ضرورت ہے. تو جب یہ چیز ہم کریں گے اپنے گھروں کے اندر، اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر، اپنے درسگاہوں میں یہ کام کریں گے تو ہمیں پھر آج دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگی میں. لینگویج کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. 3 ممالک کی میں نے ایگزامپلز یہاں پہ لکھی ہیں. ایک ہے جی جاپان. جاپان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 125.7 ملین ہے 2021 کے مطابق، ورلڈ بینک کے اسٹیٹس کے مطابق. تو یہ آپ کہہ لیں 12.5 کروڑ بنتی ہے، ہم سے آدھی آبادی. ٹھیک ہے، اور جاپان ہمارے سے جی ڈی پی میں کہتا ہوں، میں اسٹیٹس بتا دوں آپ کو ٹینشن ہو جائے گی، بہت سارے سینکڑوں گنا زیادہ آگے ہے جاپان. اور جاپان ہمیں امداد دینے والے جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں ان میں شامل ہوتا ہے. اور میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ جاپان وہ کنٹری تھا جو 60s میں 60s تک جاپنیز پاکستان آ کے کام کیا کرتے تھے، یہاں پہ ملازمتیں لینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو اب یہ حال ہو گیا کہ جاپان جو ہے وہ 125 ملین 12.5 کروڑ کی آبادی والا ملک. میں نے کوٹ کیوں کیا ایگزامپل کہ وہ زبان پہ آیا تھا. میں زبان کیا جی، زبان جیپنیز جو لینگویج ہے وہاں پہ 2-3 ان کے ایکسنٹ بولے جاتے ہیں، تو اس میں کھانجی اور یہ وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے پورے کا پورا کریکلم اپنے زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، اپنی پبلک کو اپنی زبان میں ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور جیپنیز کو انگلش نہ ہونے کے برابر آتی ہے. انگلش کیا کسی بھی اور لینگویج میں، ہاں ریجنل لینگویجز میں وہ کافی اچھے ہیں. مثلا وہ اپنے ایک زبان سے زیادہ وہ زبانیں سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. اور اس میں چائنیز بھی ہے، اس میں کورین بھی آتی ہے جو تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ سکھاتے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل نہیں سکھاتے، انگلش بھی سکھاتے ہیں، لیکن ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ان کی پرائرٹی اپنی زبان ہے کہ اپنے بچے کو. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ پہلے اسکول میں پہلے 5 سال تک وہ ایتھکس پڑھاتے ہیں بچے کو، وہ اخلاقیات سکھاتے ہیں بچے کو. اور پھر جا کے بچہ آگے دیکھیں کہ وہ جاپان کدھر پہنچ گیا ہے. وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم ہر چیز دیکھیں عرصے سے میڈ ان جاپان بہت مہنگی چیز ہے. گاڑیوں میں آپ دیکھ لیں کسی بھی چیز. دوسرا کنٹری میں نے کوٹ کی وہ ہے ٹرکی. ٹرکی کی پاپولیشن تقریباً 8.5 کروڑ ہے 2021 کے ورلڈ بینک کے اسٹیٹس کے مطابق. 84.78 ملین اس کی آبادی بنتی ہے. ٹرکی کا دیکھ لیں آپ، ٹرکش کسی بندے سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کسی آزاد بندے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے. اور اس کو فکر نہیں ہے کہ وہ انگلش نہیں بول سکتا. اگر ہمارے ہاں اگر انگلش نہیں کوئی بول سکتا تو اس کے لیے بےزتی کا مقام ہوتا ہے. مطلب کہ میں بےزتی کا ورڈ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بے عزتی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا پنجابی اسٹائل میں بے عزتی کہتے ہیں. تو وہ اس کے لیے انسلٹ فیل کی جاتی ہے کہ اس کو انگلش بولنی نہیں آتی، اتنا پڑھا لکھا ہے اس کو انگلش بولنی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہاں پہ میں پچھلے عرصے میں نے ٹرکش لوگوں سے بات چیت کی تو وہاں کے جو پروفیسر حضرات جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ بھی انگلش نہیں بول سکتے، اور انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ انگلش نہیں بول سکتے. ہمارے کسی پی ایچ ڈی سے آپ بات کریں، اگر وہ انگلش نہیں بول سکتا تو وہ یہاں کی سوسائٹی میں تو وہ ڈوب مرنے کا مقام اس کے لیے ہو جاتا ہے. مطلب وہ سروائیول کٹ ہے انگلش بولنا ایک پی ایچ ڈی کے لیے، چاہے اس نے پی ایچ ڈی اردو میں کی ہو. لیکن اگر انگلش نہیں بول سکتا وہ کہیں گے نہیں 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 تو بس کسی کام کا نہیں ہے.
تو ٹرکش آپ ایگزامپل لے لیں، اس کی ترقی دیکھ لیں، وہ اس وقت کس حال میں ہے، وہ یعنی کہ وہ ویسٹ کے جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بہت کم کنٹریز ہیں، جو فرانس لے لیں، چلیں جرمنی لے لیں، تھوڑا سا اس کے مقابلے میں، ادروائز کوئی اور یورپین کنٹری اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اور اتنا وہ ترقی کر چکا ہے، ہم لوگوں سے جی ڈی پی میں بہت آگے ہے. ایک جو بہت ہی چھوٹا کنٹری ہے ایسٹ کا ہی لیکن چھوٹا کنٹری ہے، اس کا نام ہے ساؤتھ کوریا، ٹھیک ہے. ساؤتھ کوریا جو ہے وہ جنوبی کوریا جس کو کہتے ہیں، اس کی آبادی 5 کروڑ کے قریب ہے، ٹھیک ہے. اور ان سے ہم آلموسٹ 5 گنا بڑی آبادی کے ملک ہیں. 51.74 ملین اس کی آبادی ہے. 2021 کی سٹیٹس میں نے ساروں کے لیے ہیں، ورلڈ بینک کے ایکول نہیں ہے ساروں کے. ساؤتھ کوریا کی یہ حالت ہے کہ میں پچھلے دنوں دبئی میں گیٹیکس جو ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی دنیا کی جو ایکسپو ہوتی ہے اس میں تھا. تو دبئی میں جب میں باقی ساری گیٹیکس خیر ساری دیکھ نہیں سکتا بندہ، لیکن جہاں جہاں میں گھوما ہوں، جب میں کوریا کے اسٹال پہ پہنچا ہوں انکلوجر میں، ٹھیک ہے، یقین کریں کہ کوریا کا انکلوجر ختم ہی نہیں ہوا جا رہا تھا. سب ٹیک کی کمپنیز تھیں، اور اتنی بڑی بڑی ان کی انوویشنز تھیں، میں دیکھ کے حیران رہ گیا. میٹاورس پہ، فن ٹیک پہ، وہ اے آئی پہ، گیمنگ میں، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، انہوں نے کوئی شعبہ چھوڑا نہیں تھا. اور اتنا زیادہ، اور آج کل میں ساؤتھ کورین ڈراماز بھی دیکھ رہا ہوں. تو ایکچولی ساؤتھ کورین ڈرامہ جو ان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، جو پروڈکشن ہے، وہ بہت ہی ہائی کلاس کی ہے. مثلا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ یا پاکستانی ان سے بہت آگے ہے. وہ ان کی سٹوری لائن بڑی اچھی ہوتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے وہ سٹوریز وہ دیتے ہیں. لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. میں آپ کو ساؤتھ کوریا نے کیا کیا، ساؤتھ کوریا نے بھی سارا کچھ اپنی لینگویج میں کیا، سب کچھ اپنی لینگویج میں کر کے اور اپنی پبلک کو پڑھایا. اور یہ بھی ایتھکس میں بہت آگے ہیں، جیپنیز کی طرح بالکل ایتھیکلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کرائم نہ ہونے کے برابر ملے گا وہاں پہ. اور ان کے ایتھکس سٹینڈرڈز اتنے ہائی ہیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی رستہ پوچھتے ہیں تو آپ کو منزل پہ چھوڑ کے آ جائے گا. اگر وہ پیدل جانے والا ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ دے گا، آپ کو چھوڑ کے آئے گا. اتنا زیادہ وہ خیال کرتے ہیں ایتھکس کا، احترام کا، بڑی بڑی چیزیں. تو یہ ہم سے جی ڈی پی میں چھوٹا سا کنٹری، بالکل چھوٹا سا، رقبے کے لحاظ سے بھی بہت کم ہر لحاظ سے، اور جی ڈی پی میں ہم سے اتنا آگے ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے ڈائیو بسیں وہیں سے منگوائی ہیں، ہمارا موٹر ویز انہوں نے بنایا ہمارے. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کوریا سے آ رہی ہیں، گاڑیاں ہیں، اسی طرح الیکٹرانکس کا سامان ہے، بہت بڑی بڑی ان کی چیزیں. تو یہ 3 کنٹریز کی میں نے اگزامپل دی ہے، جاپان، ٹرکی اور ساؤتھ کوریا کی، کہ انہوں نے لینگویج کس طریقے سے اڈاپٹ کی اور کس طریقے سے آگے نکلے. ہماری سپریم کورٹ نے ایک دفعہ آرڈر کیا کہ جی ہم جو ہے وہ سارے جو گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، آفیشیل لینگویج اردو ہوگی، اور گورنمنٹ آفیسز میں اردو بولی اور لکھی جائے گی. لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کچھ بھی کسی نے بالکل خیال نہیں کیا، نہ ہی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم گئے. بلکہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے لکھے جاتے ہیں، سپریم کورٹ خود اس پہ عمل نہیں کرتا. سارا کچھ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کیا اس کا نام ہے، جو لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، جو آج کل وہ سنے جا رہے ہیں، لائیو مقدمات سنے جا رہے ہیں، ان میں کوئی اردو کا لفظ نہیں بولا جاتا، سب کچھ انگلش میں جا رہا ہے. کوئی بیچارہ ایک آدھ کوئی لائر آ جائے. اب لا کی تعلیم بھی ساری انگلش میں ہے، بہت کم کچھ ہیں اسلامک جورسپروڈنس بھی انگلش میں ہی ہر پڑھائی جاتی ہے، لیکن کچھ ہیں جو اردو میں، اردو کا بھی ہے لینگویج میرا خیال ہے، اس میں ایک آدھ مضمون ہے، لیکن باقی سارے انگلش میں. ہمارا لا ہے انگلش میں ٹوٹلی، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو وہ اس کے الفاظ جو ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. کیوں نہیں سمجھ آتے؟ کیونکہ پڑھائی نہیں جاتے. پڑھائی جائیں تو سمجھ آئے نا. جو ہمارے وکلا حضرات ہیں وہ سارے وہ بیچارے، ظاہر ہے ان کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، جب ججز یہ کام کریں گے تو وکلا کیا کریں گے؟ میں وکلا کو بالکل بلیم نہیں کرتا، میں ججز کو بلیم کرتا. ججز ان کو چاہیے کو امپلیمنٹ کرائیں اپنا ہی فیصلہ جو خود انہوں نے کیا اس کو امپلیمنٹ تو یار کراؤ نا میرے بھائی. تھوڑا سا احسان کر دو ایک قوم پہ. خود اردو بولو، اپنے فیصلے اردو میں لکھو، خود آپ نے ڈیسیژن بنایا نا. ہم تو نہیں آپ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہے، مطلب ہم کر بھی نہیں سکتے. مطلب آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، ہماری کیا جرت کہ ہم آپ سے کوئی اس طرح کی بات کر سکیں. لیکن آپ جو خود کہہ رہے ہیں اس پہ تو عمل کرائے نا بھائی. مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں. اینی وے، تو جو تیسری چیز ہے اس پہ آتے ہیں. میں تھوڑا سا ایموشنل، ایم سوری، تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا، جو تیسری چیز ہے وہ ڈریس ہے. آپ دیکھ لیں کہ ڈریس ہمارا جو ہے وہ ویسٹرن ہے. ہم شلوار قمیض پہننے کو
آلموسٹ توہین سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں بڑی بڑی جگہوں پہ آپ جائیں, کہیں بھی آپ چلے جائیں, درسگاہوں میں کسی فنکشن پہ چلے جائیں, کچھ بھی چلے جائیں, سب یونیفارم ان کا جو ہوگا وہ ویسٹرن ہوگا. ٹائی باندھی ہوگی, انہوں نے مطلب پہنا ہوگا, اپنا ویسٹرن ڈریس پہنا ہوگا, اور بڑے فخر سے آپ کو بتا رہے ہوں گے یہ ٹائی میں نے لنڈن سے خریدی تھی, یہ ٹائی میں نے فلاں جگہ سے خریدی تھی. اور وہ آپ کو بالکل پورا کا پورا کلچر جو ادھر کا جو وہ ڈریس کا پورا سسٹم آپ کو نظر آئے گا, وہ سارا ویسٹرن نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو ڈریس میں بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں, اور آپ پوری درسگاہوں میں دیکھ لیں, آپ چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے تک, ہمارے سکولز دیکھ لیں, بہت کم سکولز ہیں, کچھ گورنمنٹ کے سکولز رہ گئے جو شلوار قمیض پہناتے ہیں, ادروائز تو سب کچھ, ایون کافی سارے گورنمنٹ کے سکولز میں, اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں پورے کا پورا وہ ویسٹرن ڈریس ہے گورنمنٹ کے سکولز میں بھی. ٹھیک ہے, لڑکوں کا, لڑکیوں کا تھوڑا سا پھر بھی بہتر ہے. خیر اینی وے, یہاں پہ تھوڑی سی لائٹ کا ایشو ہو گیا, لیکن میں ویڈیو اینڈ کر دیتا ہوں. ایک اور جو پوائنٹ ہے, چوتھا پوائنٹ, میں کوئکلی اس کو بھی میں ایڈریس کر کے اس کو ویڈیو ختم کرتا ہوں, کیونکہ جو روشنی ہے وہ کم ہو گئی ہے. اچھا, جو چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے وہ کلچر کا ہے. اوور آل کلچر, ہمارا جو کلچر ہے اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اوور آل اس پورے جو درسگاہوں کا پورا سسٹم ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس پورے کے پورے سسٹم پہ نظر دوڑائیں تو یہ ٹوٹلی آپ کو ویسٹرن نظر آئے گا. پورے کا پورا کلچر ہی ویسٹرن نظر آئے گا. آپ کو بچے آپس میں انگلش میں بات کرتے نظر آئیں گے, وہ انگلش موویز کی بات کر رہے ہوں گے, انگلش گانوں کی بات کر رہے ہوں گے, یا ایون کسی اور گانوں کی, مطلب کہ میوزک تک وہ اپنا نہیں سننا پسند کرتے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنا میوزک پسند کرتے ہیں. ادروائز وہ ڈراماز, وہ جیسے میں نے خود آپ کو ابھی ڈراماز کی بات کی کہ میں کورین ڈراماز, چونکہ میں خود بھی اسی کلچر کا حصہ ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں پاکستانی ڈراماز بھی دیکھتا ہوں, ریگولر دیکھتا ہوں, کہ میں کم از کم یہ نہیں کہ میں اپنے کلچر سے دور ہوتا ہوں, میں بچوں سے اپنی زبان میں, اپنی مادری زبان میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کی بہت ساری کوشش کرتا ہوں کہ پریکٹس میں اس غلامی سے نکلوں, کیونکہ بیسیکلی تو میں نے کلونیلزم, جو پی ایچ ڈی میں نے کلونیلزم کو بہت اسٹڈی کیا, چونکہ ریسزم, ریشلائزیشن یہ میرا ٹاپک تھا, اور اسلاموفوبیا پہ میں نے کام کیا تھا, تو میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا. تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے تئیں کہ اس پہ نہ جاؤں, کلونیل مائنڈ سیٹ سے چھٹکارا حاصل کروں. لیکن یہ ہے کہ پاکستانی درسگاہوں میں یہ چیز بالکل لگاتار ہوتی جا رہی ہے, اس کو مسلط کیا گیا ہے, اور اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ پرپیچویٹ, یعنی کہ اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے, ہماری نوجوان نسل کو اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو بس یہی آج کی میری ویڈیو تھی. آپ ان چیزوں پہ سوچیے گا, اور یہ ایک ٹریگر کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اس پہ غور کریں اور اس پہ سوچیں کہ کس طریقے سے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.